بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الطبراني. یہ آج کا درس جو ہے کل کے درس سے جڑا ہوا ہے. کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو روزہ رکھنے میں بڑا فرق ہے وہ سحری کا کھانا اور نہ کھانا ہے. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو ہے وہ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، رات میں کھا کے سو جاتے ہیں، اور صبح میں اٹھنا ان کے مزاج میں نہیں ہے. صبح میں وہ نہیں اٹھتے اور صبح کی نیند کی وجہ سے وہ رات میں ہی کھا کر روزہ رکھ لیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روزے کی فرضیت آئی ہے اس سے پہلے بھی روزے کی ایک شکل ایسے تھی مسلمانوں پر بھی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے روزے میں تین روزے کی شکل میں تین تبدیلیاں آئی ہیں. پہلے ایسے تھا کہ جب آدمی رات میں اپنے گھر میں آتا تھا اور افطار کر لیتا تھا اور افطار کرنے کے بعد پھر وہ جاگتا رہتا تھا، تو جب تک جاگتا رہے کھاتا رہے. لیکن جو ہی اس نے بستر پر آرام کے لیے لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی تو بس اس کے بعد پھر اس کے لیے اٹھنے کے بعد اگلے دن سورج غروب ہونے تک کھانا جائز نہ ہوتا تھا. یہ ابتدائے اسلام میں ہمارے ہاں بھی روزے کی یہی شکل تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اور یہودیوں کے روزے کے درمیان میں جو فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے. یہود و نصارہ کے ہاں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی مشکل شکل ان کو دی تھی، اس لیے وہ لوگ رات میں کھا کر ہی سو جاتے تھے اور صبح اٹھنے کے بعد پھر ان کے لیے کھانا جائز نہ ہوتا تھا. یہی شکل ابتدائے اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی تھی. لیکن کچھ واقعات ایسے پیش آئے صحابہ کے ساتھ کہ ایک صحابی ہے حضرت قیس ابن سرمہ رضی اللہ عنہ. وہ دیہاتی آدمی تھے اور زمین کے اندر کاشتکار کیا کرتے تھے. تو شام میں بھوکے پیاسے شدت میں اپنے گھر پہنچے. غربت کا زمانہ تھا تو تھکے ہوئے بھی تھے اور روزہ بھی تھا اور بھوک اور پیاس بھی شدید تھی. تو اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ کھانے کو تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، البتہ آپ روزے سے ہیں، میں آپ کے لیے کوشش کر کے آس پڑوس سے کچھ لے کر آتی ہوں اور کچھ انتظام کرتی ہوں، آپ تھوڑا سا انتظار فرما لیجیے. وہ بیچارے تھکے ماندے تھے، بھوک اور پیاس بھی تھی اور تھکاوٹ گرمی کی شدت سے بہت زیادہ تھی. تو گھر میں جب وہ لیٹے بستر پہ تو بیوی ابھی باہر گئی ہوئی تھیں پڑوس میں سے کچھ لینے کے لیے انتظام کرنے، ان کی آنکھ لگ گئی. اب جب وہ بیچارے سو گئے تو حکم یہ تھا کہ کوئی مسلمان اگر رات میں سو جائے تو اٹھنے کے بعد اس کے لیے دوبارہ پھر اگلے دن کے روزے میں کہیں بھی کھانے کی گنجائش نہیں تھی سورج غروب ہونے تک. پھر اب ان کا پہلے دن کا پورا روزہ، پھر اس کے بعد وہ رات بھی روزے سے ہو گئی، پھر اس کے بعد اگلا دن پھر روزے سے. تو ان کی تو حالت ہی غیر ہو گئی. اور شدت کا گرمی کا روزہ جس کے اندر 24 گھنٹے سے بھی اوپر کی بات چلی گئی، تو یہ بالکل بے ہوش ہو کر غشی کھا کر گر پڑے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ ایسے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت قیس رضی اللہ عنہ کی اس قربانی اور مجاہدے پر اور اس طرح کے اور بھی 2-3 واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں پیش آئے. تو پھر مسلمانوں کے لیے اس میں تقلیل کی گئی اور اس میں سہولت پیدا کی گئی کہ نہیں، اس مسئلے میں
آپ کے لیے سہولت یہ دی جاتی ہے کہ تم لوگ رات کے اندر صبح صادق ہونے سے پہلے تک کھا سکتے ہو، اور پھر چونکہ مزاج نہیں تھا صبح میں اٹھ کے کھانے کا، تو اب اس مزاج پر امت کو لانے کے لیے اس کے فضائل سنانا ضروری تھے کہ کوئی بھی کام بغیر فضائل کے نہیں کروایا جا سکتا، آپ کسی سے بھی کوئی بھی عمل بغیر فضائل کے نہیں کروا سکتے۔ تو اب فضائل ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی نے ایک تو فرق بتایا کہ یہود و نصارہ کے اور ہمارے روزوں کے درمیان میں یہ فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی رات میں سحری کھا کر سو جاتا ہے اور صبح میں سحری کھانے کے لیے نہیں اٹھتا تو وہ ایک تو منسوخ طریقے پر عمل کر رہا ہے کہ پہلے تھا اسلام میں ایسا، لیکن اب نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے، لہذا صبح اٹھنا ضروری ہے۔ اگرچہ اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزے کے ہونے کے باوجود اس کا روزہ مسنون طریقے سے شروع نہیں ہوگا۔ روزے کی سنیت یہ ہے کہ انسان صبح میں اٹھ کر سحری کرے، اور سحری کرنے کے بعد پھر وہ صبح صادق سے پہلے اپنے روزے کو بند کر لے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالسحور فإن فی السحور برکہ، لوگو تم اپنے اوپر سحری کے کھانے کو لازم کر لو، اس لیے کہ خدا نے اپنے بندوں کو جس کھانے میں برکت دی ہے ان میں ایک کھانا سحری کا کھانا ہے۔ جو مسلمان سحری کا کھانا کھانے کا عادی ہوگا، اللہ اس کے اناج میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کے اناج میں، اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا۔ جو آدمی اپنی روزی کی طرف سے پریشان ہو، اس کو چاہیے کہ وہ سحری کو بڑے اہتمام کے ساتھ کھاوے کہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ برکتیں تین چیزوں میں اللہ نے برکت کو جمع فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ نے جماعت میں برکت رکھی ہے۔ نمبر 2، فرید ایک کھانا ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور نمبر 3، سحری، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ 3 چیزوں کے اندر برکت جمع ہے۔ نمبر 1، جماعت سے مراد علماء نے لکھا ہے عام ہے، جماعت سے مراد علماء نے لکھا ہے عام ہے، یا نماز کی جماعت ہو یا کوئی بھی وہ کام جس کو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مل کر کرے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ مسلمان کوئی بھی کام کریں گے اور اس میں اجتماعی شکل کو پیدا کریں گے، انفرادیت نہیں، اجتماعی شکل کے اندر کسی بھی کام کو کرنا، اللہ پاک نے مسلمانوں کے اجتماعی کام میں برکت رکھی ہے۔ جیسا کہ جماعت کی نماز ہے کہ جماعت کی نماز میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھے زندگی کی برکتیں عطا فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی جماعت کی نماز کا بہت اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے سحری کا اہتمام، اسی طریقے سے سرید ایک کھانا ہے جس میں روٹی، گوشت کا شوربہ اور روٹی کو ملا کر، جس کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں کہ چوری بنا کے کھانا، شوربہ پتلا ہو، گوشت کا سالن ہے یا سبزی کا پتلا شوربے والا سالن ہے، اس میں روٹی کو بھگو کر اور اس کو روٹی کو ملا کر نرم کر کے جو کھایا جاتا ہے، اس طرح کے کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرید کہا جاتا تھا، فرید کہا جاتا تھا، اور حضور کو یہ کھانا بہت محبوب تھا، اس لیے کہ یہ کھانا زود ہضم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے باب کے اندر یہ بتایا کہ ہمیں روزہ رکھنے میں سحری کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ روزے جو ہیں ہمارے، اس کی قسمیں تو کل 8 بنتی ہیں، اس میں روزوں